بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں اختلاف، میں ہوں آپ کا میزبان غلام دستگیر۔ ناظرین، آج ہم اختلاف میں بات کریں گے امریکہ ایران کشیدگی اور پاکستان میں احتجاجی مظاہرے، اور وزیر داخلہ صاحب کی آج وزیر اعظم سے ملاقات بھی ہوئی، اور دیگر موضوعات پر بات کرنے کے لیے آج ہم نے دعوت دی ہے جمشید خان صاحب، سینئر رہنما پاکستان مسلم لیگ نون، مرزا شہزاد حسن صاحب، سینئر تجزیہ کار، اور بریگیڈیئر آصف ہارون صاحب، دفاعی تجزیہ کار۔ آپ تینوں مہمانوں کو پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ بریگیڈیئر صاحب، آپ سے سٹارٹ کرتے ہیں۔ امریکہ اور ایران کشیدگی بڑھتی جا رہی ہے، اس پر آپ کیا کہیں گے؟ جی، ابھی آپ دیکھیں کہ یہ جنگ جو ہے وہ طول پکڑ چکی ہے اور ختم نہیں ہو رہی، اور خطرات جو ہیں وہ دن بدن بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ اور خاص کر جب سے جو ایم او یو جو سائن ہوا تھا سوئٹزرلینڈ میں 17 جون کو، اس کے بعد سے، اور خاص کر جب کہ ایران کا جو حملہ ہوا تھا ان 3 ٹینکرز کے اوپر ہرموز میں، اس کے بعد سے جو ہے جو اچانک جنگ میں بہت زیادہ تیزی آئی اور شدید حملے دونوں طرف سے ہوئے ہیں۔ اور وہ بھی پھر ہم نے دیکھا کہ امریکہ کی طرف سے بھی لگاتار ہر روز جو ہے حملے ہو رہے تھے، اور ترقی بترقی جواب ایران کی طرف سے بھی آ رہا تھا۔ اور پھر یہ بھی ہم نے دیکھا کہ امریکہ نے جو ہے وہ ملٹری ٹارگٹس کی بجائے سول انفراسٹرکچر کو بھی نشانہ بنانا شروع کیا، اور پھر ان کے کمیونیکیشن انفراسٹرکچر یعنی کہ ریلوے لائنز اور برجز وغیرہ وہاں بھی کیا، اور پھر زیادہ تر ان کی جو توجہ جو تھی وہ ساؤتھ اور ساؤتھ ویسٹرن کوسٹ کی طرف تھی، کہ وہاں پر جو ہے انہوں نے جتنے بھی ان کے بحری بیڑے وغیرہ ہیں وہاں پر انہوں نے زیادہ حملے کیے، اور مقصد ان کا یہ تھا کہ ان کی طاقت جو ہے ہرموز کے اوپر جو ان کی نیوی کی ہے ان کو کمزور تر کیا جائے، اور آ جا کے پھر ان کو جو ہے ہم کیپچولیٹ کریں، سرنڈر کریں۔ جبکہ ایران جو ہے اس نے چونکہ امریکہ کے اوپر تو وہ ڈائریکٹ حملہ کر نہیں سکتا، اس کی رینج سے باہر ہیں جو اس کی بیلسٹک میزائلز ہیں اور جو اس کے ڈرونز ہیں، لیکن اس کے سامنے جو نزدیک اہداف ہیں جو اس کی رینج میں ہیں وہ اس کے ملٹری ایسٹس ہیں مڈل ایسٹ پہ پھیلے ہوئے، جو کہ ایئر بیسز بھی ہیں، نیول بیسز بھی ہیں، اور وہ خاص کر جو 6 جی سی سی عرب ممالک ہیں ان میں جو ان کے ہیں وہ 18 سے 19 جو بیسز ہیں وہاں پر انہوں نے یہ کیا۔ پھر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ یہ جو ایم او یو کے رول بیک کے بعد جو تیری جو جنگ میں آئی، یہ ایران اور امریکہ کے درمیان ہی جو ہے ہو گئی، اور نہ انہوں نے اسرائیل کے اوپر کوئی حملے کیے، نہ اسرائیل نے ایران کے اوپر ڈائریکٹ یہ حملے کیے۔ جہاں تک اسرائیل کا تعلق ہے، اس نے اپنا فوکس زیادہ جو ہے وہ لبنان میں رکھا، اور وہاں پر پھر اس نے زمینی فوجیں بھی بھیجی، اور یہ کلیم کیا کہ ابھی ہم نے ان کا سدرن لبنان جو ہے یہاں تک کہ 40% تک کا علاقہ جو ہے وہ اپنے قبضے میں لے لیا ہے، اور غازہ میں بھی انہوں نے اپنی جینوسائیڈ وار جو ہے وہ جاری رکھی۔ اور یہ پھر ہے کہ سارا محور جو ہے جنگ کا وہ ہرموز کی طرف جو ہے نا گامزن ہو گیا۔ انہوں نے جو ہے اس کو بلاک کیا، انہوں نے نیول بلاکیڈ لگایا، جس سے کہ ساری دنیا کی جو معیشت ہے وہ اثر انداز ہوئی، کیونکہ 20% جو ہے یہاں سے جو ہے آمد و رفت جو ہوتی ہے آئل، گیس اور دیگر جو ہے نا خورد و نوش کے جو چیزیں ہیں، فرٹیلائزر وغیرہ، وہ یہاں سے یہ گزرتا ہے۔ تو یہ مسئلہ ابھی حل نہیں ہوا، اور ساتھ پھر جو نیول بلاکیڈ امریکہ نے بھی لگا دیا، تو جنگ اس طرح پھیلی کہ ہوتھیز جو ہے وہ بھی جو ہے میدان میں اتر آئے، اور کیونکہ انہوں نے وارن کیا کہ اگر آپ ہماری تنصیبات کے اوپر جو ہے خاص کر سول انفراسٹرکچر اور جو معدنی جو ہیں ان کی تنصیبات، خاص کر جو ان کے جوہری پلانٹس وغیرہ جو ہیں وہاں کیا، جو ان کا خاص
اسٹریٹجک آئلینڈز ہیں ان کے اوپر آپ نے یہ قدم کیا یا کوئی آپ نے گراؤنڈ آپریشن کیا، تو پھر ہم دوسرا جو چوک پوائنٹ ہے باب المنداب کا جو کہ ریڈ سی کا گیٹ وے ہے اس کو ہم بند کر دیں گے، اور اس کے لیے انہوں نے ڈائریکشن حوثیز کو دے دی اور انہوں نے واقعتاً اس پہ عمل شروع کر دیا۔ اب اس کا سارا اثر جو ہے وہ پڑا خاص کر جو ہے سعودی عرب کے اوپر، کیونکہ سعودی عرب جو یہاں سے اپنا تیل وغیرہ یہ بیچتا تھا، اس نے جو اپنے آلٹرنیٹیو روٹ بنایا وہ بھی اس سے بھی نہیں ہوا، تو وہ اب اس راستے سے جو ہے اپنا جو ہے نا ایکسپورٹ وغیرہ جو ہے وہ یہ کر رہا تھا، تو یہ اس کے لیے ایک بہت بڑے خطرے کی گھنٹی بجی۔ تو یہ ہمیں یاد ہوگا کہ پہلے حوثیز کا اور سعودی عرب کا بہت عرصہ جو ہے ان کی جنگ رہی، جس میں یو ای بھی سعودی عرب کے ساتھ شریک تھا، اور باقی جو عرب ممالک تھے انکلوڈنگ ایجپٹ وہ سب ان کے ساتھ تھے، امریکہ بھی ان کے ساتھ تھا۔ پھر ان میں سیز فائر ہو گیا، صلح صفائی ہو گئی، لیکن اب وہاں جو ہے ادھر بھی جو ہے وہ ایک کانفلکٹ زون یہ بن چکا ہے، اور اگر ان دونوں کو ملا کے آپ دیکھیں تو پھر جو ہے جو ورلڈ اور گلوبل معیشت کے اوپر جو اثر پڑے گا، جو گلوبل سپلائی چین جو ہے نا اس کے اوپر جو اثر پڑے گا، یہ دنیا کے سامنے ہے، جس نے ساری دنیا کو یہ پریشان کر دیا ہوا ہے۔ تو یہ اب جو ثالثی جو پاکستان نے جو کلیدی رول پلے کیا تھا، پہلے یہاں اسلام آباد اکارڈ ہوا، پھر سوئٹزرلینڈ کا اکارڈ ہوا جس میں پاکستان اور قطر نے کلیدی رول پلے کیا، لیکن اس کے باوجود جو ہے آج جو ہے وہ جو ڈپلومیسی جو ہے وہ سائڈ لائن ہو گئی، اور جو ایسکلیشن لیڈر ہے وہ اوپر آ گیا، اور خاص کر جو ہرموز ہے وہ ایک مرکز بن گیا، سب کا ایک ایگو پوائنٹ بن گیا کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم ہر حالت میں ہم اس کو کھولیں گے، امریکہ کہتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ جی ہم نہیں کھولیں گے۔ پھر کنٹرول کا یہ مسئلہ آ گیا، پھر اس میں یہ بھی دیکھا کہ جی سجیشن ہوئی کہ کیونکہ کچھ حصہ عمان کا بھی اس پہ لگتا ہے کہ دونوں مل کے جو ہے نا اس کا ہم کریں گے، فیس کا بھی ہم یہ طے کریں گے، وہ بات چیت بھی یہ ہوئی، لیکن امریکہ کا سٹانس یہ ہے اور اسرائیل کا بھی یہی ہے اور باقی اب یورپ کا بھی کہ یہ انٹرنیشنل واٹرز ہیں اور اس پہ آپ جو ہے کوئی اس طرح کی پابندی فیس وغیرہ کی نہیں لگا سکتے۔ جبکہ اگر ہم دیکھیں کہ ملاکا اسٹریٹ جو ہے وہاں بھی 3 ملک جو ہیں وہ اس میں اپنا شیئر جو ہے بتدریج لے رہے ہیں۔ ملیشیا سب سے زیادہ حصہ وہاں یہ لیتا ہے اور سب سے زیادہ جو ہے نا ٹریڈ وہاں سے یہ ہوتی ہے، گو کہ وہ ایک بہت لمبا یہ روٹ ہے۔ تو اب ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ اس وقت جبکہ ایک پاز آ گیا ہے، اور پاز اس وقت آیا ہے جبکہ ٹرمپ نے یہ دھمکی دی تھی جو کہ پہلے بھی وہ کئی دفعہ دے چکا تھا کہ اب ہم فیصلہ خون جنگ لڑیں گے، سویلائزیشن کو ہم مٹا دیں گے، تہس نہس کر دیں گے۔ تو اس کے لیے آلریڈی 50,000 فوج تو اس کی یہاں پر موجود ہے اس علاقے میں، پرشین گلف کے ارد گرد جو ہے، اور اس نے باقی فورسز جو ہے اس کو بھی یہاں بلانا شروع کیا تاکہ اس کی اسٹرینگتھ کو اور مزید یہ بڑھائے۔ تو پھر یہ خطرہ تھا کہ اب جو ہے ان کے 2 آپشنز ان کے پاس رہ گئے ہیں، ایک تو گراؤنڈ آپریشن اور دوسرا ہے ٹیکٹیکل نیوکلیر وار کا جو ہے یہ آپشن۔ تو وہ اس حد تک یہ بات پہنچ چکی تھی، اور جہاں تک ایران کا تعلق ہے اس نے کہا کہ جی ہم ہر چیز کے لیے یہ تیار ہیں، ہماری تیاری ہے، ہمارے پاس اتنا اسلحہ ہے کہ ہم لمبی جنگ لڑ سکیں۔ اس کے برعکس جو ڈپلیشن کی اگر ہم ریشو لیں تو زیادہ ڈپلیشن جو ہوئی ہے وہ امریکہ کی یہ ہوئی ہے، خاص کر اس کے جو انٹرسپٹرز ہیں پیٹریوٹس وغیرہ اور ٹاماہاک میزائل، ان میں جو ہے 50 سے 60% جو ہے وہ کمی آئی ہے، اور اس کی ریپلینشمنٹ جو ہے اور جو ریپروڈکشن جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ 5 سے 7 سال لگیں گے اور بہت مہنگے ہیں، جو کہ $1,000,000 میں ایک ان کا انٹرسپٹر ہے۔ یہاں ان کا جو ہے ڈرونز وغیرہ اور میزائل وہ بڑے سستے بنتے ہیں، خود یہ انڈیجنسلی مینوفیکچر کرتے ہیں۔ تو اس لحاظ سے پلہ جو ہے ایران کا یہی دیکھا جا رہا تھا کہ وہ بھاری ہے۔ اور پھر یہ ہے کہ
جو وہاں کی جو امریکن ملٹری لیڈرشپ ہے انہوں نے پھر آخری بات یہ کی کہ ہم اگر اپنی سٹاکس کو یہ دیکھیں تو پھر یہ ہم یا تو اسرائیل کو ہم بچائیں گے یا پھر اپنے یا اسٹریٹجک ایسٹس کو بچائیں گے، دونوں ہم جو ہے یہ کام جی یہ نہیں کر سکتے. بریگیڈیئر صاحب تو میں اس سے ظاہر ہے کہ پھر ان کی کچھ مجبوریاں کمپلشنز یہ آ گئیں. تو اس کی وجہ سے اور پھر سعودی عرب جو کہ بہت افیکٹ ہو رہا تھا اور باقی گلف اسٹیٹ جو سارے وجہ ہیں بہت زیادہ افیکٹ ہو رہے تھے، ان کی اکانومیز بڑی ڈپلیٹ ہو رہی تھی، انہوں نے پھر ان کو کہا کہ جی اس کو ابھی آپ فی الحال یہ پاز دیں اور پھر آپ دوبارہ ایم او یو کی طرف لائیں. تو اب لگ یہ رہا ہے کہ جو اسلام آباد اکورڈ جو ہے اس کی طرف دوبارہ سلسلہ جو ہے وہ جا رہا ہے. برگیڈیئر صاحب میں آپ کی طرف جی. آتا ہوں. میں مرزا شہزاد حسن صاحب سے بھی بات کرنی. مرزا صاحب، پاکستان کی ثالثی کے باوجود امریکہ اور ایران کی جنگ جاری ہے اور سعودیہ نے بھی اس میں انٹری ڈالی ہے، اس پر آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں دستگیر صاحب، میں یہ سمجھتا ہوں اصل میں ایران اور امریکہ کی جنگ کے حوالے سے جیسے آپ نے بات کی ہے ثالثی کی، تو اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ پاکستان کی ثالثی کی وجہ سے اس وقت دنیا بڑی تباہی سے بچی ہوئی ہے. خاص طور پہ جس طرح ہمارے فیلڈ مارشل نے اپنا کردار ادا کیا ہے، جس کے اوپر امریکہ بھی ان کی تعریفیں کرتا ہوا نہیں تھکتا. اصل اب معاملہ یہ ہے کہ پرائم منسٹر آف پاکستان نے اور ہمارے فیلڈ مارشل نے اور ہمارے جو سفارت کاری ہوئی ہے وہ بلا شبہ ثالثی کے کردار میں بہت نمایاں رہی اور بڑی اچھی رہی. اصل مسئلہ اب یہاں پر آ کے رک چکا ہوا ہے کہ یہ ایران اور امریکہ جو ہیں وہ اپنی ایک انا کہہ لیں، ایک ضد کہہ لیں، اس کے اوپر میری جو اپنی ذاتی رائے ہے وہاں پہ آ کے یہ جنگ اب رک چکی ہوئی ہے. آپ یہ دیکھیں کہ جس وقت یہ جنگ کا آغاز ہوا تھا ایران کا اور امریکہ کا، اس وقت پوری دنیا میں ایک ہلچل مچ چکی ہوئی تھی. کیا یورپ کنٹریز ہوں، کیا ایشیائی ممالک ہوں، اس میں سب ممالک نے اپنا اپنا کردار ادا کیا اور دنیا میں ایک فکر اور ایک ورڈ کی ایک سچویشن ہو چکی تھی کہ شاید یہ جنگ جو ہے ایک عالمی جنگ کی صورت جو ہے وہ اختیار کر جائے گی. مگر اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ جس طرح پاکستان نے ہم، اور خاص طور پہ میں یہ ضرور کہوں گا کہ ہمارے فیلڈ مارشل نے جس طرح سفارت کاری کی ہے، جس طرح انہوں نے ایران کو سمجھایا ہے، جس طرح امریکہ کے ساتھ ان کی کوارڈینیشن رہی ہے، اس سے جو ایک جنگ تھی جو پوری خطے میں پھیلنے کی ایک وجہ بن رہی تھی وہ انہوں نے روک دی. اب معاملہ یہ ہو چکا ہے کہ جس وقت یہ ثالثی ہوگی آپ کو معلوم ہوگا کہ اس کے بعد ایک اسلام آباد کا ایم او یو بھی سائن ہوا، وہ بھی ہماری سفارت کاری کی وجہ سے ہوا. دونوں ممالک ایران اور امریکہ کے درمیان جو وہ سائن کیے گئے اور وہاں دستخط ہوئے، لیکن اس کے باوجود جو ہے نہ امریکہ کے بیان بازی میں کمی آئی نہ ایران کی بیان بازی میں کمی آئی. مگر اس کے بعد پاکستان نے بھی، ظاہر ہے پاکستان اب امریکہ کے بھی ہاتھ نہیں باندھ سکتا، اب ایران کے بھی ہاتھ نہیں باندھ سکتا. پاکستان کی ایک اپنی ریاست ہے، ایک اپنا معاملہ ہے، تو اس میں آپ ایک لمٹ تک کسی ممالک کے اندر آپ جا کے سمجھا سکتے ہیں کہ بھی آپ کے لیے یہ عمل جو ہے یہ خطے کے لیے بہت خطرناک ثابت ہوگا. وہاں تک پاکستان نے اپنی حدود تک جو ہے وہ ہر طرح کی کوشش کی ہے. اب جو سچویشن اس وقت بنی ہوئی ہے اس میں صرف یہ دیکھ لیں کہ دوبارہ جس وقت یہ جنگ شروع ہوئی ہے، ایم او یو سائن ہونے کے بعد امریکہ نے ایران کے اوپر اٹیک کیا اور پھر ایران نے بھی جو ہے وہ اس کا ریئیکشن دیا. لیکن اب پوری دنیا کے جتنے بھی ممالک تھے اس میں آپ دیکھیں اٹلی تھا، فرانس تھا، کینیڈا تھا، انگلینڈ تھا، جرمنی تھا، ادھر ہماری طرف پاکستان تھا، چین تھا، روس تھا. ان کنٹریز میں بڑی اس وقت سچویشن جو تھی وہ کریٹیکل ہوئی. مگر اب آپ دیکھیں ایسی کوئی سچویشن نہیں ہے، سب امن میں بیٹھے ہوئے ہیں. اگر آج دنیا میں اگر کوئی پریشانی ہے وہ ایران امریکہ کی جنگ کی پریشانی نہیں ہے، وہ ایک طرح سے آپ سمجھے عادی ہو چکے ہیں. آج پاکستان دنیا کے ساتھ اگر اس چیز کے اوپر پریشان ہے تو وہ آئل کے اوپر پریشان ہے. آپ دیکھیں ان کی وجہ سے جو ایشیائی ممالک ہیں، ایون کہ یورپین ممالک ہیں، اس میں بھی اگر آج دنیا کو اپنا کوئی بحران نظر آ رہا ہے تو وہ تیل کی بنیادی جو ضروریات ہیں، جس میں آپ دیکھیں ابنائے ہرمز کے اوپر جو ہے کافی وہاں پہ معاملات بنے. تو یہ جیسے اب آپ نے ذکر کیا تو پاکستان کی آج میں یہ سمجھتا ہوں کہ ثالثی ہی کی وجہ ہے. یہ دنیا کے 3 ممالک ہیں جنہوں نے ایران امریکہ کی جنگ کو دنیا میں پھیلنے سے روکا. اس میں سر فہرست پاکستان، اس کے بعد چین کا کردار اور اس کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ روس کا بہت بڑا کردار ہے
کہ آپ امریکہ جو ہے وہ اپنی اس حدود سے باہر نہیں نکلا، ایون کہ جو ایران کے اوپر وہ اٹیک کر رہا ہے. اور میں آپ کو اپنے ذاتی ایک چیز بتاتا ہوں، میں نہیں سمجھتا ہوں کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں امریکہ کے صدر، وہ براہ راست جو ہے وہ ایران کو تباہ کرنے کا یا وہ ختم کرنے کا سوچ رہے ہوں. ٹھیک ہے، ایک بیان بازی ہوتی ہے، ہر ملک کی ایک ڈپلومیسی ہوتی ہے، مگر اس کے پیچھے جو سب سے بڑی ڈینجرس جو شخصیت ہے نا، میں سمجھتا ہوں دنیا میں دو ممالک ختم کر دی جائے نا، پوری دنیا سے دہشت گردی ختم ہو جائے. ایک اسرائیل اور دوسرا بھارت. یہ دنیا کے بدترین دہشت گرد ممالک میں تو ان کو سمجھتا ہوں. آج اگر ایران اور عراق، امریکہ اور ایران کے درمیان اگر ناخوشگوار تعلقات ہیں، اور اگر ان کے آج ایران اور امریکہ کی جو جنگ میں ثالثی نہیں ہونے دی جا رہی، ان کو اکٹھا بیٹھنے نہیں دیا جا رہا، تو وہ نیتن کیا ہوا. جمشید صاحب سے پوچھ لیں. جمشید صاحب آپ بھی اس پہ تجزیہ کریں اپنا، آپ حکومتی ترجمان ہیں، تو یہ کیوں نہیں یہ سلسلہ تھم رہا؟ دستگیر صاحب، میرا جو خیال ہے کہ جو سفارتکاری کا عمل ہے وہ رکا نہیں ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ بیہائنڈ دا سین ہو گیا، وہ لوگ آتے جاتے ہمیں نظر نہیں آ رہے، فلائٹیں جاتی آتی نظر نہیں آ رہی. لیکن آپ کو یاد ہے کہ ایران کے وزیر داخلہ جی پاکستان تشریف لائے تھے، اور اس کے ساتھ وہ تقریباً 40 لوگوں کا وفد ساتھ لے کے آئے تھے، اور اس میں وزیر زراعت کو بھی وہ ساتھ لے گئے تھے. اصل میں وہ شو تو یہ کرنا چاہ رہے تھے کہ یہ ہم اقتصادی تعلقات کی وجہ سے آئے ہیں، لیکن فیلڈ مارشل صاحب سے بھی ان کی ملاقات ہوئی ہے، وزیر اعظم سے بھی ہوئی ہے، اور وہ 2-3 دن یہاں رکے ہیں. وہ بھی یہی اس کا عمل تھا کہ کسی طریقے سے وہ بات کو دوبارہ آگے چلانا چاہتے تھے. جی اب جیسا بریگیڈیئر صاحب نے کہا کہ جنگ کے دانے پہ ہم پہنچ چکے ہیں، اور خدا نہ خواستہ کوئی دنیا کسی آفت کا شکار نہ ہو. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ سفارتکاری کا جو عمل ہے وہ انشاءاللہ وہ چلے گا. اور آپ دیکھ لیں کہ جو انہوں نے یہ کہا تھا کہ یہ ہم منڈے کو بہت ایک زور والا حملہ کریں گے ایران پہ. آپ نے دیکھا پھر کہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کا ہی بیان آیا کہ مؤخر کر دیا ہے، بالکل. اور اس کے پیچھے یہ جو ہے کہانی یہ ہے کہ GCC کنٹریز اور اسپیشلی MBS نے ان کو کچھ سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ یہ جو آپ اتنا زیادہ خطرناک حملہ وہاں کرنے جا رہے ہیں، اس سے آپ کا تو کچھ نہیں بگڑے گا، لیکن وہ ان دی رسپانس میں جو آپ ان کے سول جو انفراسٹرکچر ہے اس کو تباہ کرنے کا پہ تلے ہوئے ہیں، تو وہ اتنا نقصان ہمیں ہوگا. آپ ہمیں ان کے حملے کو، ایران کو آپ روکنے کی صلاحیت نہیں رکھتے، اور ہمیں کو بات کرنے دیں. اور جہاں تک میری معلومات ہے کہ ایک ہائیلی میٹنگ ہو چکی ہے ایران کی عمان کے ساتھ، اور جس میں GCC کنٹریز کے لوگ شامل ہیں، اور یہ ایک کوئی ایسا کوئی معاہدہ کرنا چاہ رہے ہیں جس میں یقیناً ڈونلڈ ٹرمپ یا امریکہ اس میں شامل نہیں ہوگا. ان کے لیے، امریکہ کے لیے یا ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے وہ بہت کوئی خوش آئند بات یہ نہیں ہے. لیکن GCC ممالک عمان اور ایران کے ساتھ بیٹھ کے یہ کوئی فارمولہ اور اپنا کوئی ان کے ساتھ MOU سائن کرنا چاہتے ہیں، اپنی کوئی ترتیب بنانا چاہ رہے ہیں، جس پہ وہ امریکہ کو کہیں گے. کیونکہ دستگیر صاحب، امریکہ جو ہے، امریکہ کا کوئی جہاز یہاں سے نہیں گزرتا، امریکہ افیکٹ نہیں ہو رہا دونوں ابنائز کے رکنے سے یا کچھ ہونے سے، امریکہ متاثر نہیں ہو رہا. تو اس کو شاید ایک کسی لیول پہ جا کے یہ کہا جائے کہ ہمیں اپنے لیول پہ یہ والا مسئلہ حل کرنے دیں، اور اس کے بعد آپ جو ایران کے نیوکلیر کے مسائل ہیں، یا آپ ان کے ساتھ جو مزید کوئی ان کے ساتھ آپ بات کرنا چاہتے ہیں. اور جو یہ بھی ایک اچھی بات ہے کہ جو
جنیوا میں بھی مذاکرات ہوئے ہیں، اس کا جی جی۔ نام اسلام آباد ڈکلریشن ہی تھا،